خزاں ختم ہوتی ہے تو بہار آتی ہے، درد ختم ہوتا ہے تو خوشی آتی ہے۔ اتنا کافی ہے کہ تیرا دل صاف ہو اور اللہ ہی سے بس امید ہو، پھر تم اپنی نظروں سے دیکھو گے، پریشانی ختم ہوتی ہے، سکون آتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ حضرت واصف علی واصف۔ جیسا سلوک تو مخلوق سے کرے گا، ویسا ہی سلوک اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، کثرت سے استغفار کرو، کوئی پریشانی نہ رہے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کے وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جانے پر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے پائے، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے، اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم ہی سمجھ نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، والدین سکھاتے ہیں، اسکول کی کتابیں سکھاتی ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ نیلسن منڈیلا۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا انشاءاللہ۔ جیسا تم سوچتے ہو ویسے ہم نہیں ہیں، اور جیسے ہم ہیں ویسا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کر دیتی ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔
خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ اشفاق احمد۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ معلوم ہے لاش پانی پر کیوں تیرتی ہے؟ کیونکہ ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے، سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا علاج ناممکن۔ کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ ہم محبت میں درختوں کی طرح ہیں، ہم محبت میں درختوں کی طرح ہیں، جہاں لگ جائیں مدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ سبھی بدل گئے، اب تو اپنا بھی حق بنتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرو، جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کے مانند ہو چکے ہیں جو دور ہو تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے ڈال کر مڑی ہی تھی کہ ایک دم رسی ٹوٹی اور کپڑے نیچے گر گئے۔ بہت غصہ آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں تو ایسے ہی گرتے ہیں اور گندے ہو جاتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسرے کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہمارے اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بلا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا درد کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ مفت ہی دے دیتے ہیں۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک بول نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ احساس کی قندیل سے روشن ہو جس کا دل، اسے کبھی جگنو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے
جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آزمائے ہوئے کی دوبارہ آزمائش کرنا اور ہر شیریں زبان کو دوست سمجھ لینا خطرناک ہے۔ شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں۔ ہم خود مکمل نہیں ہوتے، لیکن رشتہ مکمل چاہتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ جا کے سمندر کے کنارے تم اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھا لینا۔ جا کے سمندر کے کنارے تم اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھا لینا۔ جتنا تم اٹھا لو تمہاری چاہت، اور جو نہ اٹھا سکو وہ میری محبت۔ راز تو ہمارا ہر جگہ ہے، پسند کرنے والوں کے دل میں اور نفرت کرنے والوں کے دماغ میں۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، انتظار کرتا ہے، وقت مانگتا ہے، حساب طلب کرتا ہے تو آپ نصیب والے ہیں، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ لوگ پیدا ہی آپ کا موڈ خراب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے اپنی گردن بھی کاٹ کر رکھ دیں، پھر بھی کہیں گے تھوڑا سا ٹیٹوا لگا رہ گیا، صحیح سے کاٹو۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ بعض اوقات آپ کو یہ سچائی تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے واقعی غلط لوگوں میں اپنا وقت ضائع کیا۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ اگر تم دیکھنا چاہتی ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔